اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج میرا موضوع ہے شوگر کو عمر بھر کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اور ایک ایسا انجیکشن کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ جو کئی ماہ شوگر پر اثر انداز ہوگا، شوگر جو کنٹرول کرے گا۔ شوگر کو عمر قید بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ بھی آپ شوگر کو سمجھیں کہ شوگر کو عمر قید کہا جاتا ہے، کیونکہ عمر بھر آپ کو اسے کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ ایک رومی طبیب نے تحریر کیا ہے کہ شوگر جسمانی گوشت اور اعضاء کا گل کر پیشاب کے ذریعے خارج ہو کر ضائع ہو جانے کا نام ہے، کہ مریض کے جسم میں بر وقت پانی بنتا رہتا ہے اور اس رفتار سے پیشاب بن کر نکلتا ہے جیسے کوئی نل کھول دیا گیا ہو، یعنی بہت زیادہ پیشاب آتا ہے۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مریض کا جسم جلدی کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے، اس کی زندگی خطرے میں ہو جاتی ہے۔ پیاس کی شدت زیادہ اور ناقابل برداشت ہوتی ہے، کیونکہ گلا جو ہے وہ خشک ہوتا ہے، منہ خشک ہوتا ہے، آدمی کو پیاس لگتی ہے تو پانی پیتا ہے، پیشاب بہت زیادہ بنتا ہے۔ ایک یونانی طبیب نے کہتے ہیں کہ شوگر گردوں کی وہ کمزوری ہے جس کے تحت گردے پانی روکنے کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں، اور مزید یہ کہ شوگر کے مریض کے پیشاب کے ذریعے خارج شدہ پانی میں جسمانی استعمال کے دوران کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ شوگر ایک ایسا مرض ہے کیونکہ جس سے عارضۂ قلب، موتیا اور بہت سے موذی امراض اس سے وابستہ ہیں۔ شوگر موروثی طور پر بھی منتقل ہو جاتی ہے، بعض اوقات جلدی شوگر کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن بعض اوقات کافی عرصہ گزرنے کے بعد شوگر کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ ہم شوگر ہو جاتی ہے، ہم دلچسپی نہیں لیتے اپنی صحت میں، تو ہم کوئی بھی بیماری ہو، ہم بہت سے لوگوں کی عادت ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، لیکن میرا مشورہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ویسے بھی اگر کوئی نہ مسئلہ ہو تو گائے بگائے ڈاکٹر سے اپنا پوری باڈی کا کنٹرول کراتے رہیں، بلڈ جو ہے اس کا چیک کرائیں، شوگر چیک کرائیں، سارے معاملات بی پی چیک کرائیں، تو پھر اس سے آدمی کو جو بیماری ہوگی تو اس سے پہلے یا اس کے شروع میں آپ کو پتہ چل سکے گا، تو پھر آپ بہتر طریقے سے جو ہے وہ علاج کرا سکیں گے۔ دور جدید کے علم کی برکت نے شوگر کہ مریض کو عام صحت مند آدمی کی طرح اللہ کے فضل و کرم سے زندگی گزار سکتا ہے، بلکہ اس کی عمر میں اضافہ ہو سکتا ہے اگر وہ اپنی صحت کی حفاظت کرنے کے اصولوں سے بخوبی واقف ہو۔ شوگر کے مریضوں کے لیے یہ بات دلچسپی کا باعث ہوگی کہ متعدد شخصیتوں نے عرصہ دراز سے اس مرض میں مبتلا رہنے کے باوجود مکمل صحت مند زندگی بسر کی ہے۔ اگر آپ جو ہے احتیاط کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، ٹیبلٹس اور انسولین استعمال کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ احتیاط بہت ضروری ہے۔ خوراک کے بنیادی اصولوں پر سختی سے پابندی اور دوا یا انسولین کے استعمال میں باقاعدگی سے شوگر پر قابو پانا مشکل نہیں ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ شوگر کے مریض اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں نظم و ضبط برقرار رکھیں۔ شوگر کی 3 اقسام ہیں: بچپن کی شوگر، بلوغت کی شوگر، اضطرابی یا دباؤ کی شوگر۔ بلوغت کی شوگر میں بالغ طبقے کے شوگر کے مریضوں کی 90% تعداد جو ہے مبتلا ہے، لیکن ان میں 70% ادھیڑ عمر کے ہوتے ہیں جن کا وزن معیاری مقررہ وزن سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سٹریس شوگر بھی ایک قسم ہے۔ اس بیماری میں جسمانی اور دماغی ہیجان کی وجہ سے مریض کے خون میں یکدم شکر کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اس لیے سٹریس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کچھ چیزیں ہمیں جو ہے وہ خاندانی طور پر یا ہمارے ملکوں میں جیسے رسم و رواج ہیں وہ ہمیں سٹریس ملتی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں دوسروں کے معاملات سے اور مختلف معاملات سے جو ہے ہمیں کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے، تاکہ ہم جو ہے سٹریس سے بچیں، اور شوگر کے مریض کو اس سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس قسم کی شوگر جو سٹریس سے ہوتی ہے عموماً مردوں اور عورتوں میں 30 تا 40 برس کی عمر میں لاحق ہوتی ہے۔ سٹریس شوگر ایک دورے کی مانند آتی جاتی رہتی ہے، اور جذباتی جو لوگ ہیں، مطلب جن کو جلد غصہ آتا ہے،
جذباتی قسم کے لوگوں میں اس کا کنٹرول مشکل ہو جاتا ہے۔ شوگر کے مریضوں میں چونکہ جسم میں انسولین کی کمی ہونے کی وجہ سے مناسب مقدار میں خوراک نہیں تھی، اس لیے نہیں ملتی، اس لیے تمام جسم کا نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جراثیم زیادہ آسانی سے عملہ ہو جاتے ہیں۔ اس بیماری میں خون کی باریک رگیں زیادہ متاثر ہو کر سخت اور ان کا اندرونی قطر تنگ ہو جاتا ہے۔ خون کی بڑی رگیں متاثر ہونے سے خون کے دورے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اور جسم کے اعضاء تک خون بآسانی نہیں پہنچ سکتا، خصوصاً پاؤں اور انگوٹھے میں خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے اور متاثر ہوتے ہیں۔ آنکھوں میں موتیا بھی بنسبت دوسرے لوگوں کے 10 سال پہلے ظاہر ہوتا ہے اور گردوں کی باریک رگیں متاثر ہوتی ہیں۔ گردوں میں جراثیم عملہ آور ہونے سے انفیکشن پھیل جاتا ہے، پیشاب کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ 1921 میں انسولین کی دریافت کے بعد اس مرض پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے۔ یہاں اس بات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ انسولین یا شوگر کے علاج کے بغیر معمولی سا آپریشن بھی نہیں کروا سکتا۔ اس کے گردے کمزور ہو جاتے ہیں، پیشاب کی پرابلم ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر جو ہے کی شکایت ہو جاتی ہے۔ شوگر کے مریضوں خصوصاً جو کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں، وہ اس مرض کا علم ہوتے ہوئے بھی اس کو نظر انداز کرتے ہیں، اپنے آپ کو جھوٹی تسلی بھی دیتے ہیں کہ ہم موت سے نہیں ڈرتے۔ تو جناب یہ بالکل ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ یہ چھوٹے موٹے معاملات ہیں۔ تو شوگر ایک بہت بڑی پرابلم ہے۔ دوسری بیماریاں بھی وہ بھی بہت زیادہ مسائل پیدا کرتی ہیں، لیکن شوگر سے بھی بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جس طرح شوگر کے مریضوں کو پاؤں کے جو معاملات ہیں ان میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، بہت خیال رکھنا چاہیے۔ میں نے دوسری جو ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں اور آئندہ میں انشاءاللہ کروں گا بھی، تو اس میں نے ایک پاؤں کے حوالے سے جو ہے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، وہ بھی آپ ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ ٹورزم جو چینل ہے میرا، ٹک ٹاک پر بھی ہے، فیس بک پر بھی پیج ہے اور یوٹیوب پر بھی ہے، ادھر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جناب یہ انداز فکر درست نہیں۔ موت تو اپنے وقت پر آئے گی، لیکن موت سے پہلے جسم میں انفیکشن ہوگا یا ناسور بن جائے گا اور آپ خدا نخواستہ معذور بن جائیں گے۔ اس لیے کھانے میں بہت ہی احتیاط کریں۔ کھانے کے جتنے بھی شوقین آدمی ہیں ان کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اپنی بینائی کھو بیٹھیں گے اس مرض کی وجہ سے، اس لیے خدا را اس بیماری کو کنٹرول میں رکھیں۔ اس کا واحد علاج پرہیز ہے۔ اگر بہت زیادہ ایمرجنسی ہو اور شوگر کنٹرول میں نہ ہو تو انسولین کا استعمال اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کریں۔ شوگر پر قابو پانے کی تگودو بڑی تیزی سے اپنے مراحل طے کر کے منزل کی طرف گامزن ہے۔ اس انجیکشن کا میں نے شروع میں بتایا تھا۔ امریکہ میں گزشتہ 60 برس سے اس مرض پر زبردست ریسرچ ہو رہی ہے۔ سائنسدانوں نے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ بہت جلد ایسی انسولین دریافت ہوگی جس کا صرف ایک انجیکشن کئی ماہ تک جس پر اثر انداز رہ سکے گا، کہ اس انجیکشن سے جو جلدی انشاءاللہ آ رہا ہے، وہ آپ جو ایک انجیکشن آپ کو لگایا جائے گا شوگر کے مریضوں کو، وہ کئی مہینے تک اس کو انسولین یا دوائی کھانے کی ضرورت نہیں رہے گی، اور مزید انسولین خوراک کے ذریعے حاصل کی جا سکے گی جب یہ انجیکشن لگے گا۔ شوگر ایک ایسی بیماری ہے جس پر انسولین اور دیگر ادویات کے استعمال سے مؤثر طور پر قابو پایا جا سکتا ہے، مگر اس مرض میں مریض کو اس بیماری کی تمام پیچیدگیوں سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ علاج کے علاوہ خوراک، غذا، ورزش اور احتیاط کو مد نظر رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے کھانے پینے میں۔ جتنے برگر ہیں، فاسٹ فوڈ ہے، آئلی کھانے ہیں، بہت زیادہ میٹھا جو ہے، یہ اس سے پرہیز کریں تو انشاءاللہ آپ جو ہے شوگر کنٹرول کر سکتے ہیں اور شوگر سے بچ سکتے ہیں۔ اسی پر میں اجازت چاہتا ہوں، پلیز یہ ویڈیو لائک اور شیئر کریں اور یوٹیوب پر میرا چینل جو ہے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو جو نئی ویڈیو میں اپلوڈ کرتا ہوں وہ بھی مل سکیں۔ آپ دوسری ویڈیو بھی میری جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں
کافی معلوماتی ہیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا شوگر کے بارے میں، دوسرے ٹورزم کے حوالے سے بھی ہے، تاکہ جو ہے نا آپ کو شوگر کے مریضوں کو بالخصوص فائدہ ہو، دوسرے لوگوں کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو میں اسی پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو مشکلات، مصیبتوں اور بیماریوں سے بچائے، اور مجھے بھی، اور اللہ پاک آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔